السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، تشہد کے بارے میں کل میں نے وعلی عباد اللہ الصالحین تک کی تشریح کی تھی۔ بقیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی تشریح باقی تھی۔ حقیقت میں اس میں یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بظاہر اس کو تو ہر مسلمان کہتا ہے، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو ہمارے اسلام و ایمان کی جان ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا گواہی؟ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے متعلق آپ گواہی دیتے ہیں، آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ جو بھی ہو جس کے بارے میں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ گواہی نہیں دے سکتے، کورٹ آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے میری نظروں کے سامنے یہ ہوا ہے، تو وہ آپ جو حکمراں ہے، جو قاضی ہے، جو چیف جسٹس ہے، یہ جو بھی وہاں پر ہیں کورٹ میں، تو آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، شہدہ یشہد و شہودن کے معنی راہ و عیانن، آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اتنی پختگی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہم کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ادھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہمارا معبود صرف اللہ ہے۔ غور کیجیے، یہی تو ہماری شاہ کلید ہے جنت کی۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہم نے گرچہ پروردگار کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی بالکل دنیا جھٹلاتی رہے، کچھ بھی کرتی رہے، لیکن ہم یقین کامل کے ساتھ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور دوسری طرف ہمارے بہت سے بھائی بہنیں درگاہوں پہ جا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ہمارے دوسرے لوگ، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا کرے، جو گزر چکے ہیں، آپ کے زمانے میں تھے، بعد میں تھے، یہی وجہ تھی کہ جب یہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ آج ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق ہے۔ وہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، وہی سب کچھ ہمارا ہے۔ ہم اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، وہی ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، اور اسی کلمے کی بدولت ہمیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے کلمہ شہادت پڑھ بھی لی، ورد بھی کرتے رہے بار بار، لیکن ہم درگاہوں پہ جاتے رہے،
غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم نے اگر نماز چھوڑ دی، عبادت کرنی چھوڑ دی، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، جسے کورٹ میں ہم نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا ہے، تب جج ہماری بات مانتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ شاہ کلید ہے ہمارے نجات کے لیے۔ اور ہم جب کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی گرچہ دیکھا نہیں ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ پھر آپ کے جب رسول ہیں، یعنی آپ انسان تھے، نوری نہیں تھے، نوری تو فرشتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا، ان کا مقام تو انسانوں سے کمتر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبد کامل ہیں۔ ہم تو سب بندے ہیں لیکن بندے پورے نہیں ہیں۔ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خطاب کیا عبد کہا ہے، عبد کہا ہے، یا محمد نہیں کہا ہے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یہ سب کہا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہے تھے، پورے عبد کامل تھے، آپ پورے مکمل بندے تھے۔ تو عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ اب آپ کی باتیں ہوتے ہوئے، آپ کا پیغام ہوتے ہوئے، آپ کی پیاری پیاری حدیثیں ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دوسروں کی باتیں ماننے لگیں تو کیا ہوگا؟ ہماری اس شہادت پر انگلی نہیں اٹھے گی کہ تم نے تو شہادت گواہی یہ دی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، پھر اس پر جو ہے بات دوسروں کی ماننے لگے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ منافقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ اتحیات جو ہے اس کو غور سے پڑھیے اور سمجھ کر کے پڑھیے، مشکل نہیں ہے۔ اگر اس پر ہم نے دھیان دیا تو یاد رکھیے ہم کامل مومن، حقیقی معنوں میں مومن کامل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو غور سے پڑھنے اور سمجھنے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان لانے کی اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے اور ہم صحیح معنوں میں مومن کامل بن کر کے رہیں، کیونکہ اسی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔